اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا میرا موضوع ہے خلقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سامعین گرامی، اس آیت کی تفسیر روزے روشن کی طرح یہ واضح ہوتی ہے کہ اس میں نور سے مراد ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، اس آیت کی تفسیر احادیث کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے اللہ نے کس کو تخلیق فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے رسول کے نور کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد اس نور کو کئی حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے، دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے۔ محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم میں روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کے آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تیرے نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ میں ان اشعار پر اپنی تقریر کو اختتام میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور صافت و سب نے پائے ہیں، اور صافت و سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، پر معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، وہ صاحب، قاری اسماعیل صاحب، بہت اچھی پیاری۔ اسی طرح میں نے آپ سے کل کہا تھا عزیز طلبہ کہ اپنے آپ کو بولنے والا بنائیں، اچھا بولنے والا بنائیں۔ آج آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی تمام بچوں سے، اگرچہ یہ بات کافی سنجیدہ اور بلند ہے، بچوں کے اذہان سے بلند ہو سکتی ہے، لیکن جب میں نے یہ پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی کا انٹرویو سنا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں بچوں سے اس طرح کی باتیں لازمی شیئر کروں۔ ایک پاکستان کا میجر جو لبنان میں کسی ٹریننگ کے دوران کسی اسرائیلی کے ساتھ، اس کا وقت 9 ماہ گزرا اسرائیلی فوجی کے ساتھ، تو یہ آج کل ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اور اس نے جب 9 ماہ اس کے ساتھ گزارے تو اس 9 ماہ میں اس نے جو کچھ جج کیا، جو کچھ اس اسرائیلی سے سنا،
اس کا لب لباب آپ کو سنا رہا ہوں کہ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے پیدا ہوتے ہوئے بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ کا دشمن پاکستان ہے۔ اپنے بچوں کو ان کی ماں گھٹی میں پلاتی ہے کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں واحد 2 ریاستیں ہیں جو نظریاتی بنیادوں پر بنائی گئی ہیں۔ ایک ریاست پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنائی گئی، اور 1948 میں اسرائیل کی ریاست ہے جو خالصتاً صیونی ازم یہودی ازم کی بنیاد پر بنائی گئی۔ تو اس لیے ہماری تعلیم میں، ہماری تربیت میں، ہمارے اسکولوں میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے۔ تو آج سے میں نے بھی طے کیا ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا دشمن اسرائیل ہے، ہمارا دشمن پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، ہمارا دشمن کوئی مسلم ملک نہیں ہے، کوئی مسلم مملکت ہماری دشمن نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پیدا کروا کر اپنے سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے کہ ہماری طرف کوئی دشمن پیدا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت اپنے صیونیزم کو پھیلانے کی خاطر انہوں نے فلسطینیوں کو اس شدت کے ساتھ مارا ہے کہ اگر ہم خالی ویڈیوز دیکھ لیں تو دہل جاتے ہیں۔ اب وہ لبنان کی طرف اور یمن کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ مکمل عرب پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ 56 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو خاموش کرا کے رکھنا ہے کہ کوئی بول نہ سکے۔ تو یہاں جو بولے گا، جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمارا کوئی مسلمان دشمن نہیں ہے، ہمارا اسرائیل دشمن ہے، اور میں بچوں کو سکھاؤں گا کہ اسرائیل کے خلاف جتنا ہو سکتا ہے اپنی نفرتوں کا اظہار کریں، اور فلسطینیوں کے خلاف، فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں۔ مجھے کل یہ پڑھ کر بڑا افسوس ہوا کہ ایک بہت بڑی اسلامی ریاست جو ہماری مرکزی ریاست ہے، وہاں پر اس کے حکمران نے مساجد میں یہ اعلان کروایا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا نہ کی جائے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے مرکزی اسلامی مملکت جہاں پر ہمارا کعبہ بھی ہے، جہاں پر ہمارا مدینہ بھی ہے، وہاں کا مسلم حکمران فلسطینیوں کے لیے دعا کے لیے منع کر رہا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ہم اپنی روز کی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے دعا کریں گے، اور روز کی دعاؤں میں روز کی باتوں میں اسرائیل کے لیے نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ میرا آج سے مشن ہے۔ تمام بچے آج کی دعا میں شریک ہو